اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز کیڈٹس، لیکچرز کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر مصنف چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا سبق علامہ اقبال ہے۔ عزیز کیڈٹس، اس سے پہلے سبق ایک وصیت کی تعمیل جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک خاکہ ہے، اور اس کے بعد جو سبق یعنی علامہ اقبال ہم پڑھیں گے تو وہ بھی خاکہ ہوگا۔ یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ جو ایک وصیت کی تعمیل کے لکاری ہے، اور علامہ اقبال سبق کے جو لکاری ہے چراغ حسن حسرت، ان کو ہم بطور خاکہ نگار ہم نے پڑھا۔ تو خاکہ جس کو انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو اس کے معنی ڈھانچہ یا شکل ہے، لیکن ادب میں اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ کسی شخص کے خد و خال، عادات و اطوار اور ظاہر و باطن کو لفظی صورت میں لکھنا خاکہ کہلاتا ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں یا مختصر الفاظ میں اس کو شخصی مضمون کہہ سکتے ہیں۔ اس کو اردو میں مرقع نگاری بھی کہتے ہیں اور خاکہ نگاری بھی کہتے ہیں۔ تو سبق علامہ اقبال یہ بنیادی طور پر ایک خاکہ ہے جو کہ چراغ حسن حسرت نے لکھا ہے علامہ اقبال کا، اور یہ چراغ حسن حسرت کی کتاب ہے مردم دیدہ، اس میں یہ سبق شامل ہے، اور مردم دیدہ بنیادی طور پر خاک و مرمری کتاب ہے۔ اس میں علامہ اقبال اور بھی اس طرح کی بہت سی شخصیات کے خاکے موجود ہیں۔ خاکہ میں بنیادی طور پر تو شخصیت کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا ہی بیان ہوتا ہے، لیکن اس سے متعلقہ چیزیں بھی بعض اوقات اس میں مطالعے میں آ جاتی ہے، جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلا جو پیراگراف ہے وہ مصنف سے ملاقات کے بارے میں ہے کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے آگے کچھ اس میں ایک سینما ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصنف کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، یا وہ زمانہ تھا تقریباً 1930-40 کا زمانہ۔ میکلوڈ روڈ یہ لاہور میں ایک روڈ کا نام ہے، اور لکشمی انشورنس کمپنی یہ آج کل تو اس کو لکشمی عمارت ہی کہتے ہیں۔ لکشمی ہوٹل بھی یہاں ہے، لکشمی چوک لاہور ہوٹل کے ساتھ، اور یہاں پر جہاں علامہ اقبال رہا کرتے تھے، جہاں اس کا ذکر ہے اس جگہ کا، تو یہ آج کل اقبال اکیڈمی ہے یہاں میکلوڈ روڈ پر۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو دوسرے پیراگراف میں اس جہاں علامہ اقبال رہتے تھے یعنی اس کوٹھی میں اس بنگلے کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہاں کے جو کمرے صحن تھا وہ کشادہ تھا، اور اس میں ملازم پیشہ لوگوں کے لیے بھی کمرے تھے۔ علامہ اقبال کے نوکروں کے نام یہاں لکھے ہوئے جو علامہ اقبال کے ملازم تھے، ان میں علی بخش، رحمان اور دیوان علی، یہ علامہ اقبال کے خاص ملازمین میں سے تھے۔ یہاں عمارت کی اگر آپ دیکھیں، لیکن عمارت کی اس میں دیواریں سلی ہوئی، یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس عمارت کی کنڈیشن بیان ہوئی ہے، اس کی حالت بیان ہوئی ہے، اور پھر اس کے حالت کو مصنف نے تھوڑا سا وہ متائب نگاری میں، جس کو عام طور پر ہم متائبات نگار کہتے ہیں، جو تہذیبی مزاح لکھنے والا ہوتا ہے یا جو تہذیبی مزاح کرنے والا ہوتا ہے، تو اس شخص کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بڑے اس میں بااخلاق طریقے سے مذاق کرتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کی مکان کو میر تقی میر کے مکان سے اور غالب کے مکان سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ تشبیہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے استعمال۔ میر تقی میر نے اپنے مکان کا ذکر، اپنے مکان کی خستہ حالی کا ذکر ان کی خود نوشت ہے ذکر میر،
اس میں وہ اپنی مکان آگرہ میں جہاں رہتے تھے، ہندوستان کے ایک شہر ہے آگرہ، تو وہاں وہ اپنے مکان کی اس حالت بیان کرتا ہے کہ جب مکان کی یہ حالت ہے کہ بس گرنے والا ہی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو باہر کم بارش ہوتی ہے اور اندر بہت زیادہ بارش برس رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب بارش تو باہر رک جاتی ہے لیکن اندر جو ہے وہ کئی دن تک یہ مکان اس میں رستا رہتا ہے. تو یہ اس مکان کی کیفیت. اور پھر غالب کا جو بلیماروں میں دہلی میں ایک محلے کا نام ہے بلیمار، تو اس محلے میں جو غالب کا مکان تھا، غالب اپنے ایک خط میں اس مکان کی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ اس میں بارش کا پانی آتا رہتا ہے، اور یہ بس اس میں صرف میں ہی ہوں بس جو رہ رہا ہوں، ورنہ یہ رہنے کے قابل نہیں. اس طرح کی باتیں وہ لکھتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پیراگراف میں وہ حالت بیان ہوئی کہ علامہ اقبال وہاں پر بیٹھے ہوئے، اس کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی، علامہ اقبال اس پر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ملنے آ رہے، کچھ ملنے جا رہے. یہ سرخ و سفید اگر آپ دیکھیں تو یہ سفید پے سے لکھا ہوا ہے، اس کو فارسی زبان میں ہے لیکن اس کو آپ فے سے بھی لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ اس پیراگراف پہ آ جائے تو اس میں تھوڑی تاریخی سی بات ہے. مثلا نمک کی ستیہ گرہ زوروں پر تھی، ڈانڈی کے مارچ کے چرچے جگہ جگہ ہو رہے تھے. تو نمک کی ستیہ گرہ سے مراد ستیہ گرہ اصل میں ایک تحریک کا نام ہے، ایک مومنٹ کا نام ہے، گاندھی جی کی ایک تحریک کا نام ہے جو کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف شروع کیا تھا. ستیہ گرہ اصل میں سنسکرت زبان کے الفاظ ہے، اور ستیہ سچائی کو کہتے ہیں، اور گرہ گراہا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے مضبوطی سے قائم رہنا، یعنی سچائی کو مضبوطی سے تامنا یا قائم رہنا. ستیہ گرہ کے جو اس میں تحریک کے جو معنی بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ بساط یا طاقت کے باوجود پرامن طریقے سے احتجاج کرنا. تو پرامن احتجاج کو آپ ستیہ گرہ کہہ سکتے. اور نمک کی ستیہ گرہ سے مراد نمک، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان کی تمام چیزوں پر پابندی لگائی تھی کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی چیز نہیں بنا سکیں گے بلکہ وہ انگریزوں سے ہی خریدیں گے. تو نمک جو ہندوستان کی خالص پیداوار تھی اس پر بھی انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور ایک عام ہندوستانی کا اس میں خام مال کی شکل میں لا کر تیار کرنا اس کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا. یعنی خام نمک کو وہ لے جا کر کارخانوں میں پیستے تھے اور پھر اس کو گرانر ہو پھر مسلمانوں یا ہندوستانیوں پر بیچتے تھے. تو اس تحریک کے خلاف کہ یہ نمک ہماری خالص پیداوار ہے. اور گاندھی جی نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس ایک جو چٹکی نمک ہے میں اسے انگریز سرکار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گا. اور پھر اس کی ایک تحریک کی شکل شروع ہو گئی، مطلب لوگوں نے انگریزوں کے خلاف اٹھنا شروع کر دیا اور لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے. تو اس احتجاج کی ایک شکل ایک مارچ کی صورت میں تقریباً 400 کلومیٹر تک کا سفر جو گجرات تک کیا تھا. ڈانڈی ایک علاقہ ہے، ڈانڈی کا مارچ ہو کہ ڈانڈی کی طرف ہو رہا تھا گجرات کی طرف، تو اس وجہ سے اس کو ڈانڈی کا مارچ. جس طرح یہ لاہور مارچ اور یہ کراچی مارچ اور یہ اسلام آباد مارچ آج کل جو نام آپ سن رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے، تو اس طرح کا ایک مارچ انہوں نے کیا تھا انگریزی حکومت کے خلاف، ڈانڈی مارچ. یہ 12 مارچ 1930 کو یہ مارچ انہوں نے. اور اس مارچ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کو انگریزی میں وائٹ فلوئنگ ریور بھی کہتے ہیں. وائٹ فلوئنگ ریور اس مارچ کو انگریزی میں کہتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی گاندھی سمیت جتنی بھی شرکاء تھے اس مارچ میں ان تمام نے قدر کا لباس پہنا ہوا تھا اور سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا. تو یہ پورے اس میں مارچ جو ہے وہ ایک وائٹ شکل میں انہوں نے ایک وائٹ فلوئنگ ریور کے نام سے اس کو، تو وہ اس مارچ کے اس کو دیکھتی ہوئی مطلب قدر کا لباس تھا. تو میں نے بھی وہ لباس پہنا ہوا تھا، مصنف کہہ رہے. اور علامہ اقبال نے جب میری لباس کو دیکھا تو اس میرے لباس سے علامہ اقبال کا ذہن قدر جو کہ گرم لباس ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں غریبوں کا لباس ہوا کرتا تھا. اس کو بہت انگریز لوگ بہت گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ یہ دیسی لباس تھا ہندوستانیوں کا. لیکن آج کل یہ بہت مہنگا ہے، قدر کا لباس آج کل بہت مہنگا ہے، یہ امیروں کا لباس ہے. لیکن اس زمانے میں یہ لباس دیسی ہوا کرتا تھا. اور انگریز لوگ چونکہ اپنی چیزوں کو زیادہ اس میں فوقیت دیتے تھے اور
زور دیتے تھے کہ مطلب مسلمان یا یہاں ہندوستان کے لوگ ان چیزوں کو خریدے اور جو ان کی مقامی چیزیں ہیں اس کو وہ گھٹیا سمجھتے تھے. تو یہ علامہ اقبال اس لباس سے چرخے پر، کیونکہ جس کڈی پر یہ بنایا جاتا ہے، یہ لباس بنایا جاتا ہے، اس کو چرخہ کہتے. اور پھر گاندھی، اور گاندھی سے پھر کانگریس، یہ ہندوستان کی جو سیاسی پارٹی تھی جسے منتقل ہوگی، اور پھر اس میں سب چیزیں آ گئی جس میں گاندھی، کانگریس اور اہنسا یہ گاندھی کا فلسفہ ہے جس کو انگریزی میں نو وائلنس کہتے ہیں. اہنسا بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، مطلب عدم تشدد، اس کو اردو میں کہتے ہیں عدم تشدد، یعنی مطلب مزاحمت بغیر میں احتجاج، مزاحمت بغیر تشدد کے. تو یہ بات ہے اس میں. پھر اس کے بعد یہ کہ موضوع روح کا پیکا صحیح، لیکن مطلب یہ خشک، روح کا پیکا سے مطلب خشک، بیچ بیچ میں لطیفی بھی ہوتے جاتے تھے. پھر مطلب پبدی کہتے تھے. سالک صاحب، قربان علی بیگ سالک، عبد المجید سالک جنہوں نے علامہ اقبال پر بعد میں کتاب بھی لکھی ہے ذکر اقبال کے نام سے، تو یہ اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے اس سبق میں. بس زیادہ تر ان سے ملاقات کے جو لوگ تھے وہ ملاقات جو ہو رہی تھی وہ تمام باتیں یہاں بیان ہو رہی کہ اس ملاقات میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ سامعین ہوتے تھے. علامہ اقبال زیادہ کہتا تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ علامہ اقبال کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ بس ان کے مکان پہ کوئی اس طرح امیر غریب سب برابر تھے، سب آتے جاتے تھے. حاجب نہیں تھا. حاجب دربان کو کہتے ہیں جو گیٹ پر چوکی دار ہوتا ہے وغیرہ. دربان وہی چوکی دار، مطلب یہ کہ وہ ہر بندہ ملنے آ جا سکتا تھا. بس آپ ڈاکٹر محمد الدین تاثیر، انہوں نے بھی علامہ اقبال پر، شاعر بھی ہے، ادیب گزرے ہیں، انہوں نے بھی علامہ اقبال پر لکھا ہے. اس کی کیفیت بیان ہو رہی تھی کہ مطلب رات کو اس میں یہ ان کا ذکر کہ مطلب ڈاکٹر محمد الدین تاثیر علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بیان ہو رہے کہ مطلب جب میں آیا تو سب لوگ اٹھ کے جا رہے تھے اور میں متوجہ ہونے. پھر ایک شخص کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب ڈاکٹر محمد الدین تاثیر آئے تو انہوں نے ایک شخص دیکھا کہ وہ علامہ اقبال سے ملنے آیا تھا، ایک فقیر ملنگ تھا. تو وہ کیفیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اس کو آپ پڑھیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیراگراف ہے کہ جو علامہ اقبال سے ملنے کے لیے آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان میں سے 2-3 قسم کے لوگ تھے. کچھ روزانہ ملنے آتے تھے، کچھ ہفتے بعد، کچھ مہینوں بعد، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح مطلب مختلف موضوعات پر لوگ پوچھنے آتے تھے. وہ کوئی مذہب کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی سیاست کے بارے میں پوچھتا تھا، کوئی شعر و شاعری کے بارے میں پوچھتا تھا. بلکہ بس میں ایک دفعہ تو مطلب یہ کہ ان کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر کا لفظ تھا اس کو دیکھ کے تو کچھ لوگ علاج کرانے بھی بعض اوقات آ جاتے تھے. کہ ایک مرتبہ یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا ادبی مذاق لے کر ایک دفعہ ایک شخص دانت نکلوانے آ گئے، اور پھر جب علامہ اقبال نے معذرت ظاہر کر دی کہ میں تو دانتوں کا ڈاکٹر نہیں، تو وہ شخص حیران ہوا کہ مطلب آپ کیسے ڈاکٹر ہے کہ دان نہیں نکال. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو یہ متائب نگاری کی یعنی مطلب جو ادبی مذاق ہے اس کی بہترین مثال ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے تھے کہ جو علامہ اقبال سے مطلب علامہ اقبال کو چاہتے تھے یا ملنے کی خواہش ہوتی تھی، لیکن بس زندگی میں ان کو یا موقع نہیں ملا یا پھر شاید علامہ اقبال کے اتنے بڑے پن سر کے اور ڈاکٹر کے، اور اس وجہ سے شاید ان کو ڈر لگتا تھا کہ مطلب اتنا بڑا بندہ یا ہم سے ملے یا نہ ملے. تو یہ یہاں پر وہ ذکر ہے. یہاں پر ایک مصنف کہہ رہے کہ میرے ایک دوست تھے جو کہ علامہ اقبال کے سچے عقیدت مند تھے، لیکن وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ علامہ اقبال سے ملے، اور شاید اس ڈر کی وجہ سے کہ علامہ اقبال اس کے ساتھ ملنے سے انکار کر دے. تو ایک دفعہ وہ پہنچی تھے، ان کے کوٹھی تک بھی گئے تھے، لیکن پھر واپس آ گئے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں کہ وہ سیدھی سادھی زندگی بسر کرتے تھے. مطلب بعض اوقات کوٹ پتلون پہنتے تھے، فراق کوٹ وغیرہ پہنتے تھے، شلوار قمیص بھی پہنتے تھے، ترکی ٹوپی وغیرہ. ولایت جانے سے یعنی 1905 میں ولایت ہندوستان کو کہتے ہیں نا، تو اس میں انگلستان کو یعنی مطلب انگلینڈ کو. تو جب وہ انگلینڈ گئے تھے 1905 میں، اس کی بات ہو رہی ہے. وہ پہلے عام پنجابیوں کا لباس میں کبھی مشہدی لنگی ایک
جس طرح ہمارا کھلا لنگی ہوتی ہے تو اس طرح کی ایک مشہدی لنگی گرین کلر کا کپڑا ہوتا ہے جو کہ ٹوپی پر چڑھایا جاتا ہے، مشہدی لنگی. یہ فراک کوٹ وغیرہ اور یہ شلوار قمیص و پیر شلوار قمیص وغیرہ گھٹنا اور یہ چست گھٹنا بھی پہنتے رہے عام طور پر جو پنجابیوں کا لباس ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم پہنتے تھے. تو یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے لباس کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے کہ وہ کون سا. اسی طرح علامہ اقبال کے کھانے پینے کے اس میں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رات کا کھانا جو ہے وہ عموماً کم کھاتے تھے، کشمیری چائے جو ہے وہ زیادہ تر شام کو پیتے تھے. دسترخوان پر ان کے 2-3 قسم کے سالن ہوتے تھے. پلاؤ کباب انہیں بہت پسند تھا. شبدیگ جو ہے یہ شلجم اور گوشت سے بنی ہوئی ایک ترکاری ہوتی ہے، شبدیگ اس کو کہتے ہیں. جاڑوں میں اس میں سردیوں کے دنوں میں شبدیگ جو ہے وہ کھاتے اور خشکی کے ساتھ، یعنی مطلب ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھاتے. یہ ان کے اس میں کھانے پینے کے. پھر اس کے تلاوت وغیرہ جو ہے وہ ان کا معمول تھا. اسی طرح وہ ورزش بھی کیا کرتے تھے، مطلب یہ ڈنڈ پھیلتے، مطلب ڈنڈ نکالتے، مقدر ہلاتے، یعنی مطلب جو دمبلز وہ ہلاتے، مطلب ہے کہ باڈی بلڈنگ والی ایکسرسائزیں بھی کرتے. اور اتنا مطلب سارا جسم جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا. پھر آخر میں جب عمر زیادہ ہو گئی تو ورزش جو ہے وہ چھوٹ گئی اور صرف تلاوت، قرآن کی تلاوت پر ہی. اسی طرح عام طور پر وہ یہاں پر ان کے بول چال کی باتیں ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ تر پنجابی زبان بولتے تھے، بیچ بیچ میں وہ انگریزی بھی اسی طرح یو پی کے ایک شاعر کے بارے میں ذکر ہے. ہندوستان کے ایک علاقہ ہے یو پی، متحدہ صوبہ جات یعنی اتر پردیش یہ علاقے جو ہے، تو وہ ان سے ملنے آ گئے اور اس میں تیکھے اور جو جسم کا تیکھے نقش سے مطلب یہ کہ جو عام طور پر شاعر کا جو انداز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ اس میں سٹائلش سا ہوتا ہے نا، تو وہ ترچا سا انداز ان کا، جسم جو ہے وہ پتلا سا. اسی طرح بالکل مشت استخوان کے لفظی معنی ہے، مطلب ہے کہ ایک مٹھی برابر ہنڈی، وہ مطلب ہے کہ بہت کم یا چھوٹا. اسی طرح قلے میں گلوری، یہ منہ میں عموماً پان کے. اسی طرح آداب تسلیمات، یہ شاعروں کا عموماً جو انداز ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. بغل میں کاغذوں کا پلندہ، یعنی مطلب 2-4 کاغذ اس طرح بغل میں پکڑے تھے، وہ کلام سننے آتے تھے. اس طرح یو پی کے ایک شاعر کا بھی اس میں یہاں بیان ہوا ہے کہ وہ جب آئے تو علامہ اقبال جو ہے وہ ڈیل ڈول اور سے پنجابی معلوم ہوتے، گویا ان لوگوں کہ اچھے شاعر کے لیے کہ ڈیل اس میں پنجابی معلوم نہ ہو، انہیں مطلب شکل و صورت کے بارے میں ان کا یہ کہ عام طور پر جو شاعر ہوگا وہ ان کا جو انداز ہوگا وہ لکھنوی ہوگا، اس طرح لکھنوی انداز ان کا ہوگا. جبکہ علامہ اقبال وہ اس طرح کے شاعر نہیں تھے، ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو ان کے لیے بقول ان کے لیے کہ ان کا جو شکل و صورت ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے. اس طرح یو پی کے ایک شاعر کا، عام طور پر یو پی کے شاعروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی شعر کہتے ہیں اور پھر شاعر سے بھی بار بار اصرار کرتے ہیں کہ ارشاد مقرر جی دوبارہ کہیے. عام طور پر یہ ان کا انداز ہوتا ہے اور خود بھی داد دیتا ہے اور جب شعر کہتا ہے تو داد طلب بھی کرتا ہے، یعنی مانگتا بھی ہے. لیکن علامہ اقبال اس طرح کی چیزوں کے شوقین نہ تھی. اسی طرح مشاعرے جوانی میں تو کیے تھے لیکن بعد میں پھر مشاعروں میں آتے جاتے نہیں تھے. اور وہ کیوں نہیں آتے جاتے تھے؟ علامہ اقبال کے بقول کے مشاعروں میں اچھے برے شاعر آ جاتے ہیں اور پھر مجبوراً جو ہے ان کو داد دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ داد جو ہے وہ شاعری کے اس میں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. لوگ اس کو ہی معیار سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اچھی شاعری ہے، لیکن عام طور پہ وہ اچھی شاعری نہیں ہوتی. اسی طرح علامہ اقبال کی یہاں مرحوم لکھا ہوا ہے کہ چونکہ علامہ اقبال کی وفات کے بعد یعنی 1938 کے بعد لکھی گئی ہے، تو یہاں پر ان کی اس میں طبیعت کے بارے میں کہ وہ ظرافت خشک اور فلسفیانہ مضامین بھی جب وہ کہتے تھے تو بیچ بیچ میں لطیفے سناتے جاتے تھے اور اس کو مطلب خوبصورت بناتے تھے. یہ عام طور پہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جب وہ پنجاب اسمبلی میں ہوا کرتے تھے علامہ اقبال، تو ان کے ایک دوست تھے سر شہاب الدین، تو یہاں پر ان کا ذکر کہ وہ شکل کے کالے تھے، تو وہ کالا لباس پہن کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو بالکل، کیونکہ شکل بھی کالا اور لباس بھی کالا، تو آپ ننگے ہی چلے آئے. پھر اگلے دن جب وہ سفید لباس پہن کر آ گئے، سفید سوٹ، تو علامہ اقبال نے کہا کہ کھیت کے اس میں کپاس کے کھیت میں ارنا بینس، یعنی مطلب یہ کہ بالکل جس طرح کپاس کے کھیت میں ایک بینسا معلوم ہوتا ہے، وہ
اسی طرح شہاب الدین سر شہاب الدین کے حوالے سے ان کے جو لطیفے وغیرہ ہے وہ بھی یہاں پر کہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور سر شہاب الدین کی کیا ضرورت وغیرہ وغیرہ، تو یہ لطیفے آپ پڑھیں. پھر لاہور اس میں جب وہ سر نہیں تھے، اعزاز نہیں تھے، تو جب مہتر چترال، یعنی چترال جب ریاست ہوا کرتی تھی تو اس کے جو مہتر آئے تھے، کیونکہ چترال جب ریاست تھی یعنی الگ حکومت تھی، تو اس کا جو حکمران تھا اس کو مہتر کہا جاتا تھا. تو وہ جب لاہور آیا، اس میں لاہور آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو چترال کے مہتر ہیں لیکن یہ ہمارے مہتر لاہور است، یہ ہمارے لاہور، کیونکہ وہ میونسپل کمیٹی کے سربراہ تھی وغیرہ. تو پھر علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. اس طرح مختلف قسم کے لوگ آتے جاتے تھے. گورنمنٹ کالج سے کچھ لڑکے آئے تھے، تو وہ لڑکے تھوڑے سے اس میں فیشنیبل تھے، بناؤ سنگار کیے ہوا تھا، تو اور انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ آ کر یہ بحث چھیڑ دی کہ مطلب لو اس میں یہ عورتوں کا پردہ ختم ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ آزادی ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال نے ان کو دیکھ کے کہا کہ مجھے تو آپ لوگوں کو دیکھ کر، آپ عورتوں کی پردے کی بات کرتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے، میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر اس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی، یعنی مطلب جوانوں کو بھی پردے میں بٹھایا جائے. ان کا مذاق اڑایا، قسم کا ادبی مذاق جس کو ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لکھنے لکھانے کی بارے میں کہ جب کوئی بندہ کچھ لکھ لیتا تھا وہ علامہ اقبال کے پاس لے آتے وغیرہ، وہ ذکر ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سے محبت تھی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی، تو عشق رسول کے بارے میں یہاں پر باتیں بیان کی. جب علامہ اقبال قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو بے اختیار رو پڑتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ ان کے موت سے کوئی 2.5 سال تقریباً کوئی 1936 یا 1936 کے لگ بھگ میو روڈ، یہ لاہور میں ایک روڈ کا نام ہے، انہوں نے اپنی نئی کوٹھی وہاں بنا دی. اور ابھی وہاں ان کے تھوڑی دن کو ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا، یعنی سردار بیگم جو تھی، جو تیسری بیوی تھی، ان کے کا انتقال ہو گیا. اور اس کا علامہ اقبال کو بہت دکھ ہوا. اس علامہ اقبال اس کا قبر کھود رہے تھے، مطلب اپنی بیوی کے لیے قبر کھود رہے تھے اور پیشانی ہاتھ پر رکھی ہوئی پاس بیٹھے. اس وقت وہ بہت بوڑھی معلوم ہو رہے تھے. مصنف لکھ رہا ہے کمر جھکی ہوئی اور چہرہ اس کا زرد. اور اس واقعے کے بعد مطلب ہے کہ بیوی کے وفات کے بعد ان کی جو صحت تھی وہ مسلسل پھر بعد میں بگڑتی چلی گئی، اور آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے اور شاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہو گئے. تو یہ مردمدیدہ سبق ختم ہوا. اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. اسی طرح جو مشقی سوالات ہیں علامہ اقبال کے گھر آنے والے، یہ مشقی سوالات یہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. اسی طرح روزمرہ اور محاورہ، اس کی تعریف تو آلریڈی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. اسی طرح آپ میرے پسندیدہ اساتذہ کے عنوان سے 500 الفاظ کا، تو یہ میرے پسندیدہ اساتذہ مطلب کہ جس طرح آپ لوگوں نے 4th 5ویں 6ٹھی جماعت میں یا 7ویں 8ویں جماعت میں لکھا تھا میرا پسندیدہ استاد، تو اس نام سے کو جمع کر کے 2-4 اساتذہ جو آپ کی زندگی میں اس طرح کے آئے ہیں، تو ان پر تقریباً 500 کا الفاظ کا لکھ کے پھر یہ تعریف یاد کر لے. اور یہ جو سوالات ہیں یہ پھر بعد میں اپلوڈ کر دوں گا. اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا گرامر کا کام ہے. مرکب جملوں کی مثال ہے کہ تابع جملے، پھر تابع جملوں کی جو مثالیں ہے، تابع جملوں کی 3 اقسام یہاں پر اس میں بیان ہے کہ اسمی جملہ ہے، وصفی جملہ ہے اور تمیزی ہے. تو یہ تھوڑا سا پڑھ لے یہ عبارت، اس کی وضاحت بھی یہاں آ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو آخری سوال ہے کہ درجہ بالا اسمی جملوں میں سے استعمال ہونے والے تمام حروف سے 2 جملے بنائیں. یہاں پر جو حروف آئے ہوئے جو اسمی جملوں میں استعمال ہوئے اس سے آپ نے 2 جملے بنا دینا ہے. تو یہ عبارت ہے. اس کا آلریڈی اس میں سوال بھی ہے لیکن یہ جواب بھی پورا یہاں پر لکھا ہے، تو یہ آپ پڑھیں. اور انشاءاللہ پھر اپنے آخری سبق سے نثر کی آخری سبق کی طرف بڑھیں گے اس میں اگلے لیکچر میں، جو کہ فطرس بخاری اور ان کی لکھی ہوئی سبق مرید پور کا پیر اس بارے میں ہے. انشاءاللہ وہ درس میں آپ لوگوں کو دوں. یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہوا. وما علینا الا البلاغ.